قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الأنبياء والمرسلين سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا مولانا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد آپ تمامی حضرات کی خدمات میں وہی آیت آج بھی میں نے پیش کی جو 2 دن قبل عید نوروز کی محفل کے موقع پر پیش کی تھی۔ اس کی شان نزول یہ ہے کہ آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ ہمارے رسول مکہ معظمہ میں تشریف لائے، 40 سال تک خاموش رہے، اس کے بعد اللہ نے حکم دیا، آپ نے نبوت کا اعلان کیا، 13 سال تک تبلیغ کی، حالات ایسے خراب ہوئے کہ رات کے اندھیرے میں آپ کو اپنا وطن عزیز چھوڑنا پڑا اور مدینہ طیبہ تشریف لے جانا پڑا۔ وہاں بھی جا کر کے کم و بیش 80 لڑائیوں کا سامنا کرنا پڑا، بڑی اذیتیں اٹھائیں، بڑی مشقتیں برداشت کیں، مگر اللہ کا پیغام اسی شان سے پہنچاتے رہے۔ کچھ لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ آپ نے ہمیں صراط مستقیم دکھانے میں، اللہ کا پیغام ہم تک پہنچانے میں، ہمیں سیدھے راستے پر لانے پر، ہمیں دیندار بنانے میں، ہمیں مذہبی بنانے میں بڑی زحمتیں برداشت کی ہیں، لہذا آپ کو کچھ محنتانہ کے طور پر، اجرت کے طور پر دینا چاہیے۔ لہذا انہوں نے چندہ چٹکی کیا، کسی نے درہم دیا، کسی نے دینار دیا، کسی نے ریشمی پارچہ دیا، اس طریقے سے کشتی میں رکھ کر کے سجا وجا کر کے رومال سے ڈھک کر کے لے کے آئے۔ ہمارے رسول مسجد پیغمبر میں تشریف فرما تھے، سامنے رکھا اور جیسے رومال ہٹایا تو دیکھ کر کے صاحب خلق عظیم کی پیشانی پہ بل پڑ گئے۔ جو کانٹوں پہ چلا پیشانی پہ بل نہ پڑا، جو پتھر کھاتا رہا ان پتھروں کو پھول سمجھ کر کے گزرتا رہا اور پیشانی پہ بل نہ پڑا، آج یہ ہیرے جواہرات دے کر کے اس کی پیشانی پہ بل پڑ گئے۔ اس نے انتظار کیا میرا پروردگار مجھ سے کیا چاہتا، کیا کہتا میرے لیے۔ جناب جبرائیل آئے کا پروردگار بات توبہ درود و سلام کی ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تم سے کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے ذوی القربہ سے، قرابت داروں سے مودت کرو۔ محبت کا لفظ نہیں ہے، مودت کا لفظ ہے، اگرچہ محبت کا لفظ بھی عربی ہے مگر اس آیت میں اللہ نے مودت کا لفظ استعمال کرایا ہے، محبت کا نہیں، اس لیے کہ محبت کے 5 درجے ہوتے ہیں۔ پہلا درجہ محبت، دوسرا انس ہوتا ہے، تیسرا شغف ہوتا ہے، چوتھا عشق ہوتا ہے، 5ویں درجے پر جا کر کے مودت ہوتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک نقطہ آپ کی خدمت میں پیش کر کے بات آگے بڑھاؤں کہ اللہ نے کہا فی القربہ، عربی میں فی کے معنی ہوتا ہے میں اور من کے معنی ہوتا ہے سے، تو فی القربہ ذوی القربہ میں قرابت داروں میں مودت کرو، اور عام طور سے ترجمہ اور ٹرانسلیشن یہ کیا جاتا ہے کہ ذوی القربہ سے مودت کرو۔ اب ذرا میں اس کو واضح کر دوں کہ فیل کا فلسفہ کیا ہے، فی اور من میں فرق کیا ہے۔ عربی میں ایک مثل بولا جاتا ہے السمک فی الماء، مچھلی پانی میں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مچھلی کیا ریت میں رہتی ہے، مٹی میں رہتی ہے؟ نہیں، پانی میں رہتی ہے۔
تو السمک فی الماء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مچھلی کو پانی سے وہ لگاؤ وہ رشتہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس سے پانی سے جدا کر دیے اسے تو وہ تڑپ تڑپ کے مر جائے گی، یعنی مر جانا گوارا کرتی ہے، پانی سے رشتہ کاٹنا گوارا کا نہیں کرتی ہے۔ یہ فی کا مطلب ہوتا ہے۔ دیکھیے اہل بیت سے مودت میں جو فی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ہاتھ پاؤں کٹ جائیں، سولی پہ لٹکا دیا جائے، مگر اس محبت کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جی یہ ہے معاملہ۔ اب دیکھیے بہت سے تاریخ میں ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے شان سے مودت کا حق ادا کیا ہے کہ ادائیگی مودت پر انہیں ناز نہیں ہوگا بلکہ ادائیگی مودت کو ان پر ناز رہے گا۔ اب ان میں سے ذرا مولا علی کے چاہنے والے ہیں، وہ انہی کی بات کر کے اور دو چار شعر سنا دو تاکہ وہاں تک لوگ آ جائیں۔ تو مولا علی کے جہاں چاہنے والے آپ لوگ سنتے ہیں جناب قمبر، جناب میثم، سلمان اور مقداد، انہی میں سے چاہنے والے تھے جناب ترما بن عدی، بڑے شجاع بہادر اور بڑے یہ باڈی بلڈر تھے باقاعدہ، ان کا قد بھی الحمدللہ تھا، بدن بھی ان کے پاس تھا، اور بڑے غضب کے فصیح بلیغ ادیب تھے۔ یہ ایسی فصاحت تھی کہ جب بولتے تھے باقاعدہ تاریخ ائمہ کتاب کا نام، اس پہ لفظ جملہ لکھا ہوا کہ جب بولتے تھے تو لگتا تھا کہ موتی جھڑ رہے ہیں۔ جی تو ایک مرتبہ معاویہ نے جو ہے وہ جب یہ جنگ صفین میں ہار گیا، جنگ جمل میں، تو اس نے باقاعدہ ایک خط لکھا۔ اب وہ کتنی بدتمیزی سے خط لکھا ہوا وہ میں آپ کو سنا نہیں سکتا، مگر جب مولا علی کے پاس خط پہنچتا ہے تو مولا علی نے اس کا جواب دیا۔ یہ خط ہے علی ابن ابی طالب کی طرف سے، برادر رسول کی طرف سے، اس علی کی طرف سے جس نے رسول کے ساتھ رہ کر کے معاویہ، تیرے چچا، تیرے دادا، تیرے ماموں کو قتل کیا جنگ بدر میں۔ اب دیکھیے میں بار بار نام نہیں لوں گا، دماغ میں آپ کے نام ہونا چاہیے۔ مولا لکھتے آگے بڑھ کر کے، اے فلا کیا تو بھول گیا جنگ بدر میں میرے ہاتھوں تیری قوم کا کیا انجام ہوا؟ اور اس کے بعد آگے بڑھ کر کے مولا لکھتے ہیں کہ جس طرح سے تلوار میرے قبضے میں تھی آج بھی اسی طرح سے ہاتھ میرا اٹھائے ہوئے ہے، جس طرح سے میرے بازوؤں میں دمخم تھا اسی طرح آج بھی دمخم ہے۔ میں نے ایک لمحے کے لیے اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور اللہ کو نہیں مانا، میں نے دین اسلام کے علاوہ کسی اور اسلام کو دین کو نہیں اپنایا، میں نے ذوالفقار کے علاوہ کوئی اور تلوار نہیں رکھی ہے، میں نے شریعت کے علاوہ کوئی اور شریعت نہیں اپنائی ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے مولا خط مکمل لکھ چکے، لکھنے کے بعد امام نے جو ہے کہا ترما بن عدی کا جی مولا کیا حکم ہے؟ کہا یہ خط لو، فلاں کے بعد پہنچانا ہے۔ لیا، چوما، سر میں باندھا، بڑی تیز رفتار سواری پر سوار ہو کر کے روانہ ہوئے اور بڑی تیزی کے ساتھ یہ شام پہنچتے ہیں۔ اتفاق سے اس دن یہ ہے جو امیر شام اپنے جی فقیر شام اب آ گئی، تو دیکھیے یہ اپنے حوالی موالی کو امریاض وغیرہ کو لے کر کے باغ میں گیا تھا ٹہلنے کے لیے۔ یہ ایک طرف ٹہل رہا تھا، حوالی موالی ہم پیالہ یہ ٹکڑوں میں پلنے والے یہ ایک طرف ٹہل رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ دیوار کی پشت کی طرف سے کوئی ایک دیہاتی بدوی وہ باقاعدہ آ رہا ہے ناقے پر سوار ہو کر کے۔ ان شامت کے ماروں نے کہا تھا اس سے مذاق کرنا چاہیے۔ آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد جناب ترما بن عدی کو چھیڑ دیا بس۔ کہا میاں کیا آپ کے پاس کوئی آسمانی خبر ہے؟ وہ اتنا کہنا تھا، کہا ہاں ہاں اللہ آسمان میں ہے، ملک الموت ہوا میں ہے، امیر المومنین تمہاری پشت میں ہے، عداوت و شقاوت کے مجسموں کہاں جا رہے ہو؟ وہ اتنا سننا تھا کہ گھبرایا۔ اب اس کے بعد دیکھا یہ تو بڑا چرب زبان آدمی، بڑا عجیب و غریب آدمی معلوم ہو رہا ہے۔ اب پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟
کا ایک ایسی ذات گرامی کے پاس جا رہا جو طیب و طاہر، پاک و پاکیزہ، عالم بعمل، متقی، پرہیزگار. کہا جانا کہاں جاتے ہو؟ کہ اس خبیث موذی منحوس کے پاس جسے تم لوگوں نے اپنی غلط فہمی کے بنا پر امیر بنا رکھا ہے. اب اس کے بعد جب سن لیا تو فوراً اس نے کاغذ پر 2-4 جملے لکھ کر کے بھیجے اس کے پاس. کس کے پاس؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ یزید کے ابا جان کے پاس. وہاں بھیجا. کہا علی کے پاس سے ایک شخص آیا، بڑا تیز زبان، بڑا چرب زبان ہے، خط بھی لے کر کے آیا ہے آپ کے نام، لہذا آپ اس میں ذرا بھی غفلت برتی ہے، فوراً دربار میں پہنچیے. لے کے پہنچا سب کو وہاں. یزید سے کہا ذرا یہ پردے لٹکائے جائے، یہ کیا جائے، وہ کیا جائے، دربار سجایا جائے تاکہ علی کا آنے والا چاہنے والا دیکھ کر کے مرعوب ہو جائے. انہیں یہ نہیں معلوم ہے علی والے تو ہاتھ پاؤں کٹنے کے بعد تختے دار پہ چڑھ کے بھی مرعوب نہیں ہوتے ہیں. یہ تیرے ریشمی پردے سے کیا مرعوب ہو جائیں گے. سجایا. اب اس کے بعد جو یہ سب لے کر کے پہنچے وہاں دربار میں پہنچے. دیکھا سب سیاہ لباس پہنے ہوئے بیٹھے تھے. تو جناب تریم بن عدی نے کہا یہ جہنم کی فوج یہاں کیوں بیٹھی ہے؟ یہ ان کے چہرے جھلسے ہوئے کیوں ہیں؟ اب اس کے بعد جو ہے کسی نے کہا کہ یا بے آپ جو جوتوں کو اتار دیجئے، فخلا نالائق نکال دیجئے. جناب تریم بن عدی نے مسکرا کے کہا کیا یہ وادی مقدس ہے کہ میں جوتوں کو نکال دوں یہاں پہ؟ فرش بچھا ہوا تھا. اب اس کے بعد جو ہے اس نے پوچھا کہا کیا معاملہ؟ کا خط لایا تجھے دینے کے لیے، میرے مولا کا خط ہے. کہا جاؤ لا کر کے مجھے دے دو. کہا مجھے تو یہ گوارا نہیں اپنا پاک و پاکیزہ پاؤں تیرے نجس فرش پہ رکھوں. کہا پھر کیسے مجھ تک خط دے گا؟ اچھا میرے اس وزیر کو دے دے. کہا جب بادشاہ ہی ظالم ہے تو وزیر کا کتنا خائن ہوگا. کہا اچھا تو میرے بیٹے کو دے دے. کہا جب ہم ابلیس سے بھاگتے تو اس کی اولاد سے کیسے اس پر بھروسہ کر سکتے ہیں. کہا اچھا میرے غلام کو دے دے. کہا یہ بھی تو ناجائز رقم سے خریدا ہوا ہے. ارے بھائی بیت المال میں ہم لوگوں کا حق ہے جس سے تو نے غلام خرید رکھا. کہا پھر کیا کرو گے؟ کہا تیرے پاس جو آدمی بیٹھو سے بھیج، میں اسے دے دیتا تجھے لے جا کر کے دے دے گا. اس نے بھیجا. آگے بڑھا. جناب تریم بن عدی نے مولا کا خط نکال کر کے دیا. اس نے دیا، لے جا کر کے معاویہ کے ہاتھ میں دیا. اس نے کھولا، پڑھا. پڑھنے کے بعد مرتبہ زانوؤں سے دبا کر کے رکھ لیتا ہے. اور اس کے بعد جب وہ رکھ لیا تو کہتا ہے کہ یہ بتاؤ تم نے علی کو کیسا پایا؟ کہ میرا مولا عصمتوں کا، فضیلتوں کا، طہارتوں کا، نجابتوں کا، شرافتوں کا، سخاوتوں کا، عدالتوں کا جگمگاتا سورج، اور اس کے گرد چاہنے والے اس طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے ایمان کے ستارے جگمگا رہے ہوں. اگر میرا مولا کسی بات کے لیے حکم دیتا سب کے سب جھک پڑتے ہیں، اور اگر کسی چیز سے منع کر دیتا تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی اسے انجام دینے کے لیے. اب اس کے بعد بھی پوچھتا تم نے حسن حسین کو کیسا پایا؟ کہا دو پاک، دو پاکیزہ، دو طیب، دو طاہر، دو معصوم، دو امام، دو عالم. اب اس کے بعد اس نے کہا اچھا رائٹر بلا جا، منشی جسے اردو زبان میں کہتے ہیں، وہ جواب لکھے. جواب لکھنے کے لیے بلایا گیا. کہا کیا لکھے؟ اس نے پوچھا. تو اس نے کہا فقیر شام نے کہا لکھ دو، علی کے نام سے لکھ دو کہ فلاں اللہ کے بندے کے فلاں کی طرف سے خط ہے. اچھا ٹھیک ہے لکھ دو. کیا لکھے؟ کہا یہ لکھ دو کہ اب اس مرتبہ جو ہے وہ صفین کی شکست کے دھوکے میں نہ رہیں گے. اب جو میں لشکر لے کر کے آؤں گا وہ مثل ستاروں کے ہوگا، رائی کے دانوں کی طرح میدان میں تا حد نظر پھیلا ہوگا. یہ جملہ سنا معاویہ کا. تریم بن عدی زور سے ہنسے قہقہا لگا کر کے. اس نے کہا یہ ہنسنے کا کیا معاملہ؟ کہا تیری بیوقوفی پہ ہنس رہا ہوں. کہا یہ تو نے لکھوائے جو لکھنے کے لیے کہہ رہا ہے نا، ٹھیک ہے لکھوا.
لکھوا دے، میں تیرا خط اپنے مولا تک پہنچاؤں گا، اس لیے کہ کل ایمان کا ماننے والا ہوں، بے ایمان نہیں ہوں، پہنچاؤں گا تیرا خط۔ عزیزان گرامی سنیے علی کے چاہنے والے کیسے ہوتے ہیں۔ اس کے دربار میں ترمہ بن عدی نے عجب جواب دیا ہے، کہا کیا کہا تو نے؟ میرا لشکر مثل ستاروں کے ہوگا، یہی نا، اور مثل رائی کے دانوں کی حد نظر میدان میں پھیلا ہوگا۔ تو سن لے، میرا مولا حیدر کرار عظمتوں کا وہ سورج ہے کہ جب تیرے لشکر کے سامنے جگمگائے گا، تیرا سارا لشکر مثل ستاروں کے غائب ہو جائے گا، اور اگر رائی کے دانوں کی طرح تا حد نظر میدان میں پھیلا ہوگا تو میرے مولا کے لشکر میں ایک بہت بڑا مرغ ہے جس کا نام مالک اشتر ہے، وہ سارے رائی کے دانوں کو چن چن کے پورے میدان کو صاف کر دے گا۔ دے دیا جواب، دے دیا وہی پہ جواب۔ اب اس کے بعد یہ بولتے رہے تو شرط لگائی مجبور ہو کر کے کہ اب جب تک خط مکمل نہ ہو جائے وہاں تک تمہیں بولنا نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اچھا لکھوا لے۔ لکھایا گیا، خط مکمل ہوا، اس کے بعد ترمہ بن عدی کے حوالے کیا گیا، نکلے وہاں سے، ناقے پہ سوار ہوئے۔ اب جب وہ نکل گئے تو یہ سرکار جو بیٹھے ہوئے ہیں نا تخت پر، حوالی موالی سے کہتے ہیں اگر میں اب اچھا جب یہ وہاں گئے دربار میں، وہ ایک بادرہ میں ذہن سے نکل رہی تھی، وہاں پہنچے تو عمر عاص جو وزیر تھا، بڑا مکار، عیار، سیاکار، یہ کہتا ہے یہ دیہاتی ہے، اگر آپ اسے کچھ رقم دے دیے تو یہ آپ کی بھی تعریف کرے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، حکم دیا گیا 10,000 دینار لائے جائیں، لایا گیا۔ پوچھا اگر یہ بتائیے کہ اگر یہ امیر آپ کو کچھ دے تو قبول کر لو؟ کہا ہاں ہاں، میرا بس چلے تو میں اس کی جان بھی اس کے جیت میں سے نکال لوں۔ 10,000 دینار منگوائے کے دیا، مگر ان کی پریشانی پہ کوئی بول نہیں۔ کہنے لگا اگر کہیے تو اضافہ کر دو، کہا اللہ زیادہ سخاوت کو دوست رکھتا ہے، 2 گنا کر دیا گیا، 20,000 ہوئے۔ 20,000 ہوا تو کہا اللہ طاق یعنی 1 3 5 7 اسے 2 سے رکھتا ہے تو اسے 30,000 کر دیا جائے۔ اب یہ 10,000 ذرا آنے میں دیر ہوئی۔ ترمہ بن عدی نے کہا کیا تیرے گھر میں مہمان ہونے والوں کے ساتھ یوں ہی مذاق کیا جاتا ہے؟ کہا اس میں مذاق کی کون بات ہے؟ کہا وہ رقم جس کا تو نے حکم دیا نہ تو دیکھ رہا نہ میں دیکھ رہا ہوں، کہاں ہے؟ لایا، لانے والا لایا، 30,000 دیا گیا، مگر انہوں نے ایک مرتبہ نہ تھینک یو نہ شکریہ، کچھ نہیں، نہ آبھار، قبول کر لیا۔ اب اس کے بعد سے عمر عاص سے نہ رہا گیا، کہتا امیر نے آپ کو اتنی بڑی رقم دی ہے، آپ نے اپنے کسی خیال کا اظہار نہیں کیا؟ کہا کیا خیال کا اظہار کروں؟ یہ اس نے اپنے باپ کی کمائی دی ہے، ارے ایک بیت المال سے دیا ہے، وہ تو ہم مسلمانوں کا حق ہے، اسے امیر کس نے بنایا ہے؟ لہذا اس کا کہا کہ شکریہ میں ادا کروں۔ اب اس کے بعد لے کر کے چلے عزیزان گرامی، تو جب چلے وہاں سے یہ ناقے پہ سوار ہو گئے۔ اب یہ کہتا ہے اگر میں پورا خزانہ خالی کر دوں اور چاہوں کہ تم میں سے کوئی ایک عشر عشیر یعنی اس کا 10واں حصہ بھی میری تعریف کرے جیسے اس نے اپنے امام کی ہے، تو تم میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے جو میری اس طرح سے تعریف کرے۔ عمر عاص نے کہا سنیے، اگر آپ کو بھی وہی قرابت حاصل ہوتی جو رسول سے علی کو ہے، یا جس طرح سے علی حق پر سیدھے راستے پر ہے، اگر تم بھی ہوتے تو ہم تمہاری بھی تعریف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کہنے لگا خدا تیرا منہ توڑے، تیری پسلیاں توڑے، تو نے تو اس سے زیادہ سخت جملہ میرے لیے کہا ہے۔ اب آپ نے جی آپ نے دیکھا آج لوگوں کو تعجب ہوتا ہے اب یہ غیروں کے کتاب میں علی کے فضائل کہاں سے آ گئے؟ میں پوچھ رہا ہوں فرعون کے دربار میں موسیٰ کہاں سے پل گئے؟ جو اللہ قصر فرعون میں موسیٰ کو پرواز چڑھا سکتا ہے، وہ صحیح غلط سب میں جو صحیح ہو کوئی بھی ہو اس میں علی کے فضائل بھی لکھا سکتا ہے۔ تو عزیزان گرامی علی کے چاہنے والے ہیں، آج بھی دیکھیے ہمارا آج دنیا میں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا ہمارا جرم ہے، کیا ہم نے کسی کا بگاڑا ہے؟ باقاعدہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا واٹس ایپ پر
पूजने वाले से पूछा तुम अलवी हो? कहा हाँ अलवी है। बड़ा जुल्म किया उसके ऊपर। तो सवाल ये पैदा होता क्या हमारा जुर्म है? यही ना कि हम अली के चाहने वाले हैं। अज़ीज़ान गिरामी, आज हमारे ऊपर मज़ालिम क्यों हो रहे? सुन लीजिए क्यों हो रहे। आज भी हम बाकायदा मजलूम की मदद कर रहे हैं। हमारा जो चाहने वाले, हमारे जो अली के चाहने वाले हैं, सब खामोश हैं। एक अली का चाहने वाला बोल रहा है, मजलूमों की मदद कर रहा है, मगर इसके बावजूद जो हमारे ऊपर जुल्म क्यों हो रहा है? इसकी वजह क्या है? वजह सुन लीजिए, दो चार शेर बात तमाम। वजह ये है, हमने आदम को माना, इबलीस को नहीं माना। आदम को माना, इबलीस को नहीं माना। नूह को माना, काफिरों को नहीं माना। मूसा को माना, हमने फिरौन को नहीं माना। इब्राहिम को माना, नमरूद को नहीं माना। ईसा को माना, काफिरों को नहीं माना। रसूल को माना, मगर हमने अबू जहल, अबू लहब को नहीं माना। अली को माना, अगर मगर लेकिन को नहीं माना। इसलिए जो है तमाम दुश्मनों पर, मौलाए कायनात ना तमाम दुश्मनों पर, फकीरे शाम मलून पर, यजीद मलून पर, यजीद और यजीदियों पर, इस दौर के सब यजीदों पर। तो हमने रसूल को माना, अबू लहब अबू जहल को नहीं माना। जरा जुमला बदल रहा हूँ, अली को माना, VIP को नहीं माना। ये शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म बताऊं? वी वेरी, आई इंसल्ट, P पर्सनालिटी। लिहाजा हमारा जुम्मन अज़ीज़ाने गिरामी, हमने मौला अली को माना, मुखालिफिन को नहीं माना। हमने हसन मुज्तबा को माना, अमीर शाम को नहीं माना। हुसैन शहीद करबला को माना, यजीद शाम को नहीं माना। सैयद सज्जाद को माना, हमने जो वलीद को नहीं माना। इमाम मोहम्मद बाक़िर को माना, हिशाम बिन अब्दुल मलिक को नहीं माना। जाबर सादिक को माना, हमने मंसूर को नहीं माना। हमने इमाम मूसी काजिम को माना, हारून को नहीं माना। हमने इमाम अली रज़ा को माना, हमने मामून को नहीं माना। हमने नौवे इमाम को माना, मोतसिम को नहीं माना। हमने इमाम अली नकी को माना, मुतवक्किल को नहीं माना। हमने इमाम हसन अस्करी को माना, मोतसिम मोतस को मोतमद को नहीं माना। हम आज तक जिंदा को मानते चले आए, किसी मुर्दा के आगे कभी न सर झुकाया है, ना झुकाएंगे। सलावत है दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। बाज़ीज़ाने गिरामी, दो चार से सुन लीजिए, कभी पढ़ा था, बहुत दिन हुए, लेकिन आज जरा उसको पढ़े देता हूँ। ये हम जो है, हम यानी अली के चाहने वाले, अब हम तो ज़ाहिर उस कैटेगरी में क्या आएंगे, मगर बहरहाल जो वाकई अली के चाहने वाले थे, हैं पंजतनी, मौत से डरते नहीं हम लोग। हैं पंजतनी, मौत से डरते नहीं हम लोग। सर तन से जुदा हो भी तो मरते नहीं हम लोग। सर तन से जुदा हो भी तो मरते नहीं हम लोग। गाजी के कटे हाथ मुकद्दर हैं हमारे। गाजी के कटे हाथ मुकद्दर हैं हमारे। गाजी के कटे हाथ मुकद्दर हैं हमारे। हम हाथों की लकीरों पर भरोसा नहीं करते, तो गाजी के कटे हाथ मुकद्दर है हमारे। तकदीर लकीरों को समझते नहीं हम लोग। तकदीर लकीरों को समझते नहीं। जो कल था वही आज है, आइंदा रहेगा। जो कल था वही आज है, आइंदा रहेगा। रोजाना अकीदे को बदलते नहीं हम लोग। रोजाना अकीदे को बदलते नहीं हम लोग। अरे मालूम ना हो जिसको मदीने की गली भी, पीछे कभी उस शख्स के चलते नहीं हम लोग। मालूम ना हो जिसको मदीने की गली भी, पीछे कभी उस शख्स के चलते नहीं हम लोग। 14 को भला छोड़ के क्यों इतनों को माने? क्या सुन रहे हैं यार? 14 को भला छोड़ के क्यों
اتنوں کو مانے. دوسرا مصرع سنیے, 14 کو بھلا چھوڑ کے کیوں اتنوں کو مانے. ہیرا کبھی پتھر سے بدلتے نہیں ہم لوگ. ہیرا کبھی پتھر سے بدلتے نہیں ہم لوگ. ہیرا کبھی پتھر سے بدلتے نہیں ہم لوگ. اب ذرا تولائی اشعار سن لیجئے, تبرعی سنا سن, اب ذرا تولائی سن لیجئے. ہیرا کبھی پتھر سے بدلتے نہیں ہم لوگ. قیمت پہ زمین لے کے یہ بدلا دیا شہ نے. مولانی نے جو بنی اسد کے لوگ ہاتھ جوڑے ہوئے تھے, کہا مولا ہم بھی آدھے, زمین بھی آدھے, ہمیں قیمت نہیں چاہیے. کہا نہیں, بغیر قیمت کے نہیں لوں گا. تو قیمت پہ زمین لے کے یہ بدلا دیا شہ نے. قیمت پہ زمین لے کے یہ بدلا دیا شہ نے. غیروں کی زمین پہ کبھی بستے نہیں ہم لوگ. غیروں کی زمین پہ کبھی بستے نہیں ہم لوگ. شعر سنیے, بڑا حساس شعر ہے. غیروں کی زمین پہ کبھی نہیں بستے نہیں ہم لوگ. اصغر نے کہا رن کے لیے اذن لیا تھا. اذن پرمیشن. اصغر نے کہا رن کے لیے اذن لیا تھا, ورنہ کبھی گہوارے سے گرتے نہیں ہم لوگ. اصغر نے کہا رن کے لیے اذن لیا تھا, ورنہ کبھی گہوارے سے گرتے نہیں ہم لوگ. دوشے سن لیے بات تمام, ورنہ کبھی گہوارے سے گرتے نہیں ہم لوگ. فخر کیجیے اپنے مقدر پر, زینب کے بدھے ہاتھوں نے ہے ہم کو بسایا. زینب کے بدھے ہاتھوں نے ہے ہم کو بسایا. یہ خاص وجہ ہے جو اجڑتے نہیں ہم لوگ. یہ خاص وجہ ہے جو اجڑتے نہیں ہم لوگ. زہرا کا نمک کھاتے ہیں مجلس کے بہانے. زہرا کا نمک کھاتے ہیں مجلس کے بہانے. ٹکڑوں پہ کبھی غیر کے پلتے نہیں ہم لوگ. ٹکڑوں پہ کبھی غیر کے پلتے نہیں ہم لوگ. لکھوا دیا کرتے ہیں ظفر آل محمد. لکھوا دیا کرتے ہیں ظفر آل محمد. اشعار کبھی خود سے یہ لکھتے نہیں ہم لوگ. صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. آئیے خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, پروردگار اس پاک و پاکیزہ ذکر کے صدقے میں ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما, ہماری تمام چھوٹی بڑی خطاؤں کو بخش دے. مولا کے چاہنے والے جہاں کہیں بھی آباد, ان کی جان مال عزت و آبرو نامو دین و ایمان کی حفاظت فرما. اے میرے اللہ, یہ مولا کے چاہنے والے جو اپنے قیمتی وقت کو نکال کر کے اپنے آرام کو, اپنے دو کاموں کو چھوڑ کے مولا کا ذکر کرنے سننے آئے ہیں, ان کی تمام نیک حاجتوں مرادوں کو پوری فرما. ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما. ان کی تمام مشکلات کو آسان فرما. جو بے روزگار انہیں روزی سے لگا دے, جو روزی سے لگے انہیں وسعت خیر و برکت عطا فرما. مولا امام سجاد کا صدقہ جو بیمار انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. کربلا کی اجڑی ہوئی ماؤں کا صدقہ, کربلا کے دشت میں بکھرے ہوئے یتیموں کا صدقہ میرے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا کر دے. جو صاحبان اولاد ہیں انہیں اولاد کی طرف سے چین و سکون عطا فرما. تمام ماں باپ کو اولادوں کی ذمہ داریوں سے عزت آبرو کے ساتھ سبکدوش فرما. حکومت اسلامی ایران, حزب اللہ وغیرہ کو اپنے فضل و کرم کے سائے میں رکھنا. دشمنوں ظالموں کے مقابلے میں کامیابی غلبہ عطا فرما. بی بی زینب, بی بی سکینہ کے روضوں کی حفاظت فرما. جنت المعلا, جنت الباقی کی اجڑی قبروں پر جلد سے جلد دوبارہ روضوں کی تعمیر کے اسباب فراہم کر دے. فرزند زہرا, منتقم خون حسین, امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے اعوان انصار محبوں میں قرار دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یا ارحم الراحمین. آپ حضرات اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں. اب یہاں سے انشاءاللہ قصیدہ خوانی کا سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے. پر محمد و آل محمد صلوات.